لیکن بدعت کے ناجائز اور ممنوع ہونے کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو سب سے پہلے تو غور کرنا چاہیے کہ جب یہ سب کام عہد صحابہ کرام میں بھی عبادت کی حیثیت سے جاری تھے تو پھر ان کے لیے ایسے طریقے اختیار کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے اختیار نہیں کیا، پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ ان کے عبادات کے نئے طریقے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو معلوم نہیں تھے؟ آج ان دعوے داروں پر انکشاف ہوا ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں، تو صحابہ بھی تو کرتے نا ایسا. دین میں کوئی بدعت نکالنا در حقیقت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خیانت کی تہمت لگانا ہے. یعنی یہ ہے نا کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے بتلایا نہیں، تو کیا یہ معاذ اللہ ان حضرات پر دین میں خیانت اور تبلیغ رسالت کے فرائض میں کوتاہی کا الزام نہیں ہے؟ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے وہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ رسالت میں خیانت کی کہ بات پوری نہیں بتلائی. یعنی بدعت نکالنا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ دین عہد رسالت میں مکمل نہیں ہوا تھا، ہم یہ دین کو بڑھا کر جو کر رہے ہیں یہ اب مکمل ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اعلان کر دیا تھا کہ میں نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. پھر عبادت کے نئے نئے طریقے نکال کر یہ دعویٰ کہ شریعت اسلام کی تکمیل آج ہوئی، کیا یہ مسلمان کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کو قبول کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے اس کو قبول؟ یقین کیجئے کہ عبادات کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا وہ دیکھنے میں کتنا ہی دلکش اور بہتر نظر ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اچھا نہیں ہے. اسی کو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ جو کام اس زمانے میں دین نہیں تھا اسے آج بھی دین نہیں کہا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان طریقوں کو معاذ اللہ نہ تو ناواقفیت کی بنا پر چھوڑا تھا، نہ سستی نہ غفلت کی بنا پر، بلکہ ان کو غلط اور مضر سمجھ کر چھوڑا تھا. جیسے اگر آج کوئی شخص مغرب کی نماز 3 کے بجائے 4 اور صبح کی 2 کے بجائے 3 یا 4 پڑھنے لگے، یا روزہ مغرب تک رکھنے کے بجائے عشاء کے بعد تک رکھنے لگے، تو ہر سمجھدار مسلمان اس کو برا اور غلط اور ناجائز کہے گا نا. حالانکہ اس غریب نے تو بظاہر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کچھ تسبیحات زیادہ پڑھ دیں، کچھ اللہ کا نام زیادہ لیا، پھر اس کو برا اور ناجائز سمجھنا کیا صرف اس لیے نہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے اور سکھائے ہوئے طریقہ عبادت پر زیادتی کر کے عبادت کی صورت بدل دی. تو اس طرح سے اس کا دعویٰ کیا کہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کی. کیا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کوتاہی کر دی، امانت میں خیانت کر دی جو ہم عبادت کے نئے نئے اور مفید طریقے لوگوں کو بتلائیں؟ تو غور یہ کرنا چاہیے کہ نماز کی رکعت 3 کے بجائے 4 پڑھنے میں نماز و دعا و سلام درود کے ساتھ ایسی شرطیں اور طریقے اضافے کرنے میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، فرق یہ ہے کہ یہ طریقہ صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں تھا. تو عبادت اپنی طرف سے قید اور شرطوں کے اضافے شریعت محمدی کی ترمیم اور تحریف کرنا، اس کو شدت سے رد کیا جائے گا، شدت سے اس کو رد کیا جائے گا.